باقر خانی عام طور پر ناشتے میں استعمال ہونے والی باقر خانی کرکری، پرتدار، پتلی اور روغنی ٹکیا ہے جو میدا، گھی اور دودھ سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر دانے دار چینی، خشخاش یا تل چھڑک کر اس کا ذائقہ مزید بڑھایا جاتا ہے۔ اس تندوری ٹکیا کے نام کے پیچھے باقر خان اور خانی بیگم کے عشق کی داستان ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو باقر خانی کے نام سے واقف نہ ہو۔ چائے کے ساتھ تل اور دانے دار چینی سے مزین سوندھی اور کراری باقر خانی کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ خستہ باقر خانی کہاں سے آئی، اسے باقر خانی کیوں کہتے ہیں اور یہ کیسے تیار کی جاتی ہے۔ بہت سے دیگر پاکستانی کھانوں کی طرح باقر خانی بھی مغلوں کے کچن میں متعارف ہوئی۔ 18ویں صدی کے وسط میں بنگال کے شہروں میں باقر خانی بنائی اور کھائی جاتی تھی۔ روایات کے مطابق باقر خانی کا نام باقر خان کے نام پر رکھا گیا ہے، جو نواب سراج الدولہ کے دور حکومت میں چٹاگانگ میں ایک فوجی جرنیل تھے۔ باقر خان ایک خوبصورت شاہی رقاصہ خانی بیگم کے عشق میں مبتلا تھے اور خانی بیگم بھی باقر خان کی دیوانی تھی۔ محبت کی اس داستان میں ایک اور درباری افسر زین الخان کی انٹری ہوئی۔ جب اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود خانی بیگم کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا تو اس نے خانی بیگم کو اغوا کر کے قید میں ڈال دیا۔ باقر خان نے جلد ہی خانی بیگم کو زین الخان کی تحویل سے آزاد کروا لیا، لیکن ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا۔ خانی بیگم کے آزاد ہونے پر زین الخان روپوش ہو گیا اور اپنے قتل کی افواہ پھیلا دی۔ اس قتل کا الزام باقر خان اور خانی بیگم پر آیا۔ اس جرم میں دونوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو نان بھائیوں نے باقر خان اور خانی بیگم سے عقیدت کے طور پر باقر خان کی پسندیدہ روٹی کو باقر خانی کا نام دے دیا۔ یہ باقر خانی جب بنگال سے پورے برصغیر میں پھیلی تو اس کے ساتھ باقر خان اور خانی بیگم کی محبت کی داستان بھی امر ہو گئی۔